صحابی ہل چلا رہے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچتی ہے۔ وہ صحابی جب دعا کرتے ہیں، یا اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آنکھیں اس لیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا تھا۔ یا اللہ، میری آنکھوں کی بینائی لے لے۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بازار میں کھڑے ہیں۔ ان کو خبر پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، تو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اسی صدمے میں فوت ہو گئے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ منورہ سے 2 میل دور تھے، ان کو خبر پہنچتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی جلدی تشریف لے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ ان کی بیٹی کا گھر تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم کو دیکھا تو صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ بیٹی پریشان مت ہو، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ساری کائنات چلی جائے گی، ہر ایک کو موت آنی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رحمت والے نبی کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ بیٹی مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو کراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، سفید چادر ڈالی ہوئی تھی۔ جب چادر کو اٹھایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صبر نہ کر سکے اور صبر کے بندھن ٹوٹ گئے اور رونا آ گیا، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ برسات شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ابا جان، آپ تو مجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے، آپ بھی صبر کریں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو کسی نے آ کر اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلالی صحابی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے لوگو سن لو، آج جو آ کر میرے سامنے یہ بات بیان کرے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ صحابہ کرام حیران ہو رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک دم سے دیوار کی طرف جا لگے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ کر ان سے بات کر رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ افسوس کے اندر اتنے مدہوش ہو چکے ہیں کہ آنے والے میں سے ان کو کسی کی خبر نہیں۔ کسی نے سلام کیا، کسی نے کوئی بات کی، لیکن جواب ہی نہیں دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت علی شیر خدا کو جب خبر پہنچتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کھڑے ہو گئے اور رخ انور سے کپڑا ہٹایا اور عجیب الفاظ کہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اگر مجھے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج میں اتنا روتا کہ میں اپنی آنسوؤں کے ساتھ آپ کو غسل دیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
فوراً مسجد میں تشریف لائے اور جب دیکھا کہ صحابہ بے اختیار رو رہے ہیں، صحابہ کی بہت ہی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی ہے، تو مسجد نبوی میں تشریف لا کر سارے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا۔ خطبہ تو بہت لمبا ہے لیکن کچھ الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت سنو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عمر ہوش کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ آج میرے الفاظ سنو۔ جو آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ خدا آج بھی زندہ ہے، خدا ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہتا بلکہ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ پھر قرآن کی آیت تلاوت کر کے سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھے اور صدیق اکبر کی پیشانی کو چوما اور فرمایا کہ وہ صدیق، آپ نے تو میرے بہت سارے شکوک و شبہات دور کر دیے، اور کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگو، واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جو عمر چند گھڑی پہلے کہہ رہے تھے جو میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بیان کرے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ صحابہ مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورہ کس چیز کا؟ کہ اب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا سوچا جائے۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کے کس حصے میں قبر اطہر کو بنائی جائے یا مسجد نبوی کے کسی کونے میں بنائی جائے۔ سارے صحابہ پریشان تھے اور اپنی اپنی رائے بھی دے رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر خاموش ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ بیٹی عائشہ، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی اس بارے میں تم نے کچھ سنا تھا؟ سارے صحابہ پریشان ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ابا جان، ہاں مجھے یاد ہے اور اچھی طرح یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ پیغمبر کو جہاں موت آتی ہے اس کی قبر وہیں پر بنائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ سنا تو میں نے بھی تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن میں نے سوچا کہ تصدیق کر لوں۔ آپ اور آپ کی بیٹی دونوں نے اتفاق کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہیں بنائی جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی ہے۔ پیغمبر اقدس کی قبر اطہر کے بارے میں صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہیں بنائی جائے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنے کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا تھا کہ قبر کون کھودے گا۔ صحابہ میں سے جن کا کام قبر کھودنے کا تھا ان میں سے ایک کا نام ابو طلحہ تھا اور دوسرے صحابی کا نام ابو عبیدہ بتایا گیا ہے۔ اب کس کو پیغام بھیجا جائے، کس کو بلوائے، کیونکہ دونوں قبر کھودنے کا ہی کام کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ پیغام دونوں کی طرف بھیج دیا جائے، جن کے مقدر میں ہوگا وہ پہلے پہنچ جائے گا۔ پھر دونوں صحابہ کی طرف پیغام بھیجا جاتا ہے، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے پہنچ جاتے ہیں اور قبر کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر غسل کے لیے صحابہ کرام سوچنے لگ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون غسل دے گا، اب غسل دینے کے لیے کون آئے گا۔ ہر ایک کی تمنا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دوں، کیونکہ زندگی کا آخری موقع ہے۔ نبوت کے جسم کو ہاتھ لگانا سعادت ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ آخری وقت میں میرے ہاتھ نبوت کو لگے؟ ہر صحابی کو یہی تمنا تھی اور ہر صحابی کی یہی خواہش تھی کہ ہاتھ میرے ہوں اور جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، مجھے غسل دینے کا شرف حاصل ہو جائے۔ لیکن ہر ایک کی تمنا کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر فیصلہ کیا کہ اے عباس ادھر آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس تشریف لائے، پھر ان کے دو بیٹوں کو بلایا اور اے علی تم بھی آؤ، کیونکہ تمہارا بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پہلے ہی حسین تھا۔ آپ کا چہرہ پہلے سے ہی چاند سے زیادہ چمک رہا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے بعد چہرہ دیکھنے کے لیے صحابہ کرام آتے اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیسے پڑھایا گیا؟ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ہر مومن مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے۔ اس بات سے یہاں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ یا اللہ ہمارے نبی کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے نبی کے گناہ معاف کر۔ نہیں، یہاں ایسا جنازہ نہیں پڑھایا گیا جیسا جنازہ عام لوگوں کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت تھی، بلکہ ہر صحابی کے بارے میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرے اور ان پر درود بھی پڑھے، اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہے۔ اب ترتیب کے ساتھ 10 آدمی آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار بھی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑھتے تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے سے گزر جانا اور دیدار بھی کرنا اور درود شریف بھی پڑھتے جانا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہی آپ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر